ہیں باقی بھی اس کا جانتے ہیں۔ مشرف دور میں جو سختیاں آئیں ہمارے جو بھی دینی تحریکوں کے اوپر، تو اس کے نتیجے میں پھر ہماری تنظیم نے بھی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خلافت فارموں کا نام تبدیل کر کے انہوں نے کچھ اور رکھ دی، زمانہ گواہ ہے تو فرض عین کی جگہ پہ فرض کفایہ اور یہ ساری۔ تو یہ جو عزیمت کا پہلو اور ایک رخصت کا پہلو ہے، تو دونوں پہلو موجود تو ہیں۔ تو اگر تنظیم نے رخصت کا پہلو اختیار کیا ہے تو پھر اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس پہ سوال بہت اہم ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر میں معذرت چاہوں گا، ایک چھوٹا سا مغالطہ بھی ہے کہ رخصت کا پہلو دیکھیں، عزیمت اور رخصت کا فرق کیا ہے کہ نماز ہے یہ فرض ہے، یہ کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ عزیمت یہ ہے کہ آپ آ کے باجماعت پڑھیں، رخصت آپ کو ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو گھر پڑھ لیں۔ کوئی ایسی رخصت مجھے نہیں معلوم کہ آپ 5 کی جگہ 3 پڑھ لیں، کوئی ایسی رخصت دین میں نہیں ہے کہ آپ جس دن بارش ہو اس دن پڑھیں ہی نہ۔ تو اس کی جسے کہتے ہیں نا مقدار، وہ تو جو کہ توں رہے گی، اس میں آپ گھاٹا بادہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کی کوالٹی میں اگر فرق آ جائے تو وہ رخصت اور عزیمت کا فرق کوالٹی میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کی کوانٹیٹی میں۔ یہ ڈسیپشن ہے، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اگر حالات مشکل آ گئے تو آپ کے لیے رخصت یہ ہے کہ آپ وہ کام ہی نہ کریں، اب آپ کو ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایمان ہو دل میں تو فرعون پھانسی دے دیتا ہے۔ لہٰذا اب چونکہ یہ حالات ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایمان رکھیں، یہ عزیمت ہے آپ کا ایمان ہو، اور یہ رخصت ہے آپ بے ایمان ہو جائیں۔ اس میں رخصت صرف اتنی ہے، آپ وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ کے جان چھڑا سکتے ہیں، یہ رخصت ہے۔ دل اگر آپ کا مطمئن رہے ایمان پر، دل ہی بدل گیا، آپ کی رائے ہی وہی بن گئی، یہ رخصت تو نہیں ہے۔ تو یہی تقیہ، یہی توریہ، چلیں تقیہ کی بھی جنہوں نے اجازت لی ہے وہ اصل میں اس حد تک ہے۔ صریحاً جھوٹ بولنا اس کا تو بالکل نہیں ہے، اور مستقل وہی موقف رکھنا یہ تو کوئی رخصت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بات عرض کی ہے، ظاہری حالات میں جو تبدیلی آتی ہے اور جو دباؤ گھٹتے ہیں یا دباؤ بڑھتے ہیں، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے 2 کاموں کے لیے۔ جن کے دلوں میں خلوص و اخلاص ہے اس کو نکھارنے کے لیے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ پرویز مشرف کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں۔ اگر اس کے دباؤ میں آ کر ہم اسی طرح ریزسٹ کرتے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھانے کے باوجود، کیریئر داؤ پہ لگانے کے باوجود، لوگوں پر ثابت ہو جائے گا یہ ہماری ٹھرک نہیں تھی۔ اور اگر پر کسی کے بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہم آ کے تو اس سے ہٹ جاتے ہیں، رستہ بدل لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ٹھرکی تھی۔ وہ جو مفتی صاحب نے بات کہی تھی نا کہ بعض لوگوں کو اقامت دین کی ٹھرک ہوتی ہے تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کس کو ٹھرک ہے اور کس کا فرض ہے؟ یہ پتہ تبھی چلے گا جب آزمائش آئے گی، اور آزمائش آنے پہ جو یو ٹرن لے لیتے ہیں ان کی ٹھرک ہوتی ہے، جو کھڑے رہتے ہیں ان کی وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے پہلے بھی کر رہے ہوتے تھے جب آسانی تھی، اب مشکل آ گئی تو بھی کریں گے، ٹھیک ہے جان جائے گی۔ اس کا سر یعنی ایک تو یہ تھا کہ اگر تنظیم کھڑی رہتی اپنے موقف پہ تو ہمارے تنظیم، ہمارے جو اکابر صف اول ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہوتے، ہو سکتا ہے سختی آتی۔ مجھے نہیں امید ایسا ہوتا، لیکن بالفرض ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہوگا۔ ہم میں سے کس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ دین جلدی قائم ہو جائے؟ ٹھیک ہے، یہی خواہش ہے، تو وہ قربانیاں دیے بغیر تو نہیں ہو سکتا، تو جیل میں جانے سے کیوں پھر ڈریں؟ وہ کسی کا شعر ہے نا کہ خدا تیرا بتے کم سن دراز سن تو کرے، ستم کے ہو تو بھی قابل، خدا وہ دن تو کرے۔ ہم اس قابل ہوں کہ اس کے لیے قربانیاں دے سکیں تو وہ دن تو آئے۔ خواہش تو پھر یہ ہونی چاہیے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر،
جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ تو، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جو ڈاکٹر صاحب امیر بانی تنظیم نے جو آخری تقریر کی تھی، میرا خیال ہے 4 دن کے بعد فوت ہو گئے تھے، فیصل آباد میں یہ بات ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے سامنے ایک منجھی ہوئی تنظیم دیکھ رہا ہوں، نظم و ضبط بھی ہے، اتنے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب سر پھٹنے چاہیے. بعد میں شورا میں بھی کہا تھا. مجھے نہیں پتہ یہاں کوئی شورا کا رکن اس شورا کا رکن بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ شورا میں بھی کہا. تو میں نے کسی جگہ یہ بات کی تو کسی نے کہا کہ نہیں، وہ تقریر نکال کے سنی تو وہ تھا ہی نہیں. پھٹنے چاہیے. ادھر سٹا بجے نا تو پھٹ جانا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے سورہ حدید پڑھی ہے، جو آپ نے پڑھا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے، شدت ہونی چاہیے. جبکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ میں جس میں ایسا ترجمہ ایسے ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو آپ میں اور ہم میں مشترک ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ معاملات کو سلجھانے والی سائڈ پہ آؤ، نہ کہ جو ہے نا وہ شدت والی سائڈ پہ چلے جائیں، ڈٹرمنیشن کی طرف چلے جائیں. تو اس سائڈ پہ کیوں نہیں اگر ہم سوچتے کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے؟ میرا نام محمد آصف ہے، تو جب میں رفیق ہوں. ملتزم ہے؟ نہیں، میں ملتزم. اچھا، یہ ابھی شامل ہوگا تھوڑا. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات ایک اصول سمجھ لیں. اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا آپ وہ معنی نہیں کر سکتے جو کسی دوسری آیت سے بالکل متصادم ہو. اگر ہم اس کا یہ مطلب لے لیں کہ شدت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلط معنی لی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں شدت کا حکم ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. تو اب اس کو بات کو سمجھ لیجئے. میں جو انہیں کہا گیا نا کہ آؤ اس کلمے کی طرف، یہ ہر معاملے میں نہیں ہے. یہ یہود کو کہا گیا تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ توحید ہے. ٹھیک ہے نا. باقی ان کے اور ہمارے درمیان ایک مشترک شے ہے، کھانا کھانا بھی ہے. تو پیٹ کی طرف نہیں دعوت دی گئی، اور بھی بہت سی مشترکات تھیں، ان کی طرف نہیں دعوت دی گئی، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے. اس سے آگے ہمارا اور تمہارا وسیع اختلاف ہے، اور اس کی بنیاد پر کفر و اسلام کا مسئلہ ہے. تم اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے. اس میں آپ اگر کمپرومائز کریں گے اور کوئی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ درمیان تلاش کریں گے، اپنے ایمان سے جائیں گے. یہاں شدت ہے، اور شدت کا میں پہلے بھی وضاحت کر چکا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکہ ماریں. شدت کا مطلب ہے دوسرے کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں ٹخنوں میں رسی ڈال کے تو وہ جو نوکیلے پتھروں والی گلیاں تھیں ان میں گھسیٹتے تھے، تو گھسیٹتے کیوں تھے؟ انہیں ڈرانے کے لیے. وہ کیا کرتے تھے؟ اس حالت میں بھی ان کی زبان پہ احد 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 ہوتا تھا. یہ شدت ہے. ٹکر مارنے کا نام شدت نہیں ہے. شدت اس چیز کا نام ہے اپنے موقف پر ڈٹے رہو، پوری شدت سے ڈٹے رہو، جم کے ڈٹے رہو. ثم استقاموا. ٹھیک ہو گیا؟ یا اس میں بھی کمی چاہتے ہیں آپ؟ بس یہ بات ہے. وہ آپ نے صحیح سوال اٹھایا، لیکن اس کو سمجھ لیجئے، اور میرا مطلب بھی یہی ہے. میرا نام شہزاد ہے، اور تنظیم سے بھی تعلق تقریباً 18 سال پرانا ہے. میں نے خود اقبالیہ محترم کی ایک تقریر سنی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو فرض عین والا معاملہ ہے، یہ ایمانی سطح پہ تو فرض عین والا معاملہ ہے. جب بھی فرض عین کی بات کروں گا ایمانی سطح پر، جبکہ اسلام والی جو سطح ہے دوسری، اس میں یہ معاملہ نہیں ہے جو فقہی اور قانونی ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا، ورنہ سارے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اگر اس فرض کو جو نہیں کرتے تو اس کا تاریخ سمجھے جائیں گے، اور ہم کسی فتوے کی جو ہے نا اس میں نہیں جا سکتے.
नंबर 1। नंबर 2 सर, इसी से मुतल्लिक़ दूसरी बात है कि फ़र्ज़ किया डॉक्टर साहब यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब एक जीनियस आदमी थे जी वो एक जीनियस आदमी थे डॉक्टर साहब, ठीक और यकीनी तौर पे उनके हम पे एहसानात हैं कि आज हम तंजीम से या दीन से अगर जुड़े हुए हैं तो उनके घर बन गए, उनकी मेहनत है। और उनके कुछ तफरुदात भी हैं जिसको कुछ लोग समझते हैं कि ये तफरुदात हैं जो उम्मत के साथ जो है वो मैच नहीं करते अक़ीदे के साथ, अगर वो हैं तो, क्योंकि मेरा इल्म इतना नहीं है। अगर वो फ़र्ज़ किया उनके कुछ तफरुदात हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं है, तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरी उम्मत के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ को छोड़ के डॉक्टर साहब ने अगर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उसको उठाए रखें? मेरा इसमें ज़ाती ख्याल ये है कि हमें अगर डॉक्टर आप अपना ख्याल ना देना, सवाल करें बस, तशरीफ़ रखें। और कोई सवाल है? आपको अपना ख्याल रखने का हक़ है, यहाँ ख्यालात पेश करने का हक़ सिर्फ मुझे है। अच्छा, बात ये मैं अर्ज़ कर रहा था, करना चाह रहा हूँ, मैं पहले सवाल आपके को छोड़ रहा हूँ, वो इतना अहम नहीं है मेरी नज़र में। जिसको उलमा फ़र्ज़ कफ़ाया कहते हैं वो दीन को कायम कर देना है, इकामत दीन फ़र्ज़ कफ़ाया है। डॉक्टर साहब जिसे फ़र्ज़ ऐन कहते हैं वो इकामत दीन को जिद्दोजहद को कहते हैं। अगर आप तज्ज़िया करके देखें तो जो बात उलमा कहते हैं वो ज़्यादा गाढ़ी है और जो बात डॉक्टर साहब कहते हैं वो ज़्यादा हल्की है। मैं बस इतना दावा कर रहा हूँ, आप मुझे अकेले में कभी अगर ज़रूरत हो तो बेशक टेलीफोन पे बात कर लीजिएगा या यहाँ मौका मिला तो मैं वजाहत कर दूँगा, उसको तो मैं इतना ले रहा हूँ। आगे चलें। और वैसे अगर आप मैंने इस पर मेरा ख्याल है कोई 2.5-3 घंटे का मटेरियल दिया हुआ है, वो अगर आप वक्त निकाल कर सुन लें तो ये तो इशू क्लियर हो जाएगा। और इस ज़मीन में आखिरी बात करूँ, ये इतना अहम ही नहीं है, इसमें अहमियत सिर्फ इतनी है कि आप समझते होंगे ना, एक उलमा की महफ़िल की बात और होती है स्कॉलर्स की, वहाँ इस्तिदलाल का तरीका ही और होता है, अपना नुक्ता साबित करने का इस्तिदलाल ही और होता है। जब आप जाके अवाम को मोटिवेशन दे रहे होते हैं तो वहाँ आप वो अवाम और स्कॉलर जो उलमा और स्कॉलर वाला तरीका वहाँ नहीं इख्तियार करते। उनको कहेंगे कि जी फ़लानी किताब के फ़लाने बाब और फ़लाने जो है वो सतर में इमाम फ़लाने ने ये कहा है, तो लोग सुनने के लिए तैयार, यानी तबलीग के उसूल और होते हैं और अपने जो एक इल्मी इस्तिदलाल के तरीके और होते हैं। डॉक्टर साहब एक मुबल्लिग थे, दाई थे, वो कोई फ़िक़ही थे नहीं, तो वहाँ पे फ़र्ज़ ऐन कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, ये बात उलमा ने भी कही। अब आएँ उस बात की तरफ जो आपका जो बुनियादी जो सवाल है जिसे मैं अहमियत दे रहा हूँ, वो है तफर्रुदात से मुताल्लिक़ और मुजमा अलैह मौक़िफ़ से हटने से मुताल्लिक़। सर इस मामले में एक बात ज़रा ज़हन में ले जाइए, तो उसको सोचिए, हम में से किसी को क्या ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब की जमात में आए? जमात में हम आए तो डॉक्टर साहब ने कहा जी इकामत दीन की फ़र्ज़ियत है, ये बात खुद ही एक तफर्रुद है। हमारे दरमियान जो सबीलुल मोमिनीन है उसमें जितने बड़े उलमा हैं किसी ने इस इशू पर जमात बनाई नहीं। हमने क्यों बनाई है? चौधराहट अपनी कायम करने के लिए, लोगों से अपनी अमानत मनवाने के लिए, ओहदेदारियाँ इंजॉय करने के लिए, लोगों से नज़्म व ज़ब्त के नाम पर जो है उनसे इताअत करवाने के लिए क्यों बनाई है? ये खुद तो फर्ज है, छोड़ दें, बंद करें। ये मेरा जवाबी सवाल है। दूसरी तरफ अब आए, अगर बना ली है तो आपने कहा कि हम इनकलाब लाना चाहते हैं। इकामत दीन का मतलब इनकलाब है। आपने उसकी एक मेथोडोलॉजी दी, मनहज दी है। आप आज भी ये दावा करते हैं कि हमारी बुनियादी फ़िक्र का हिस्सा है मनहज इनकलाब नबवी, और इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। इससे इख्तलाफ करके आप तंजीम में नहीं रह सकते, ये आज भी आपका दावा है। उस मनहज के पहले चैप्टर में है कि जो आप इनकलाबी जमात हो ही नहीं जब तक कि आपका नज़रिया इनकलाबी ना हो। ये लिखा हुआ है, और साथ ही ये भी लिखा हुआ है नज़रिया इनकलाबी हो नहीं सकता जब तक वो इज्तिमाई गोशों में से किसी एक पर तेशा बनकर न गिरता हो। और एक शर्त और भी लिखी हुई है, वो इनकलाबी तभी होगा या तो नया हो, और अगर पुराना हो
تو اس کی تعبیر جدید کی گئی ہو. جب آپ کسی پرانے نظریے کی تعبیر جدید کریں گے تو وہ مجمع علیہ موقف کے مطابق ہوگا. مطابق ہوگا تو پرانا ہے، ہٹ کے ہوگا تو نیا ہے، اور ہٹ کے ہے تو مجمع علیہ سے ہٹ کریں. تو پھر اپنی یہ کنٹراڈکشن دور کریں. اپنی اس کتاب جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا، آپ جو اب دعویٰ کر رہے ہو یہ اس سے خود اختلاف ہے. اگلی بات سنیں. آپ نے یہ طے کیا کہ ہم مولانا مودودی کے موقف سے ہٹ جانے کے نتیجے میں جماعت بنا رہے ہیں. مولانا مودودی خود کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے پورا تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں دور جدید میں 2 دھارے چل پڑے علم کے، ایک علی گڑھ ہے اور ایک دیوبند ہے. اور پورا ایک مضمون لکھا، علی گڑھ اور دیوبند کی 2 انتہاؤں کے درمیان چند اعتدال کی راہیں. علی گڑھ کو بھی انتہا قرار دیا، دیوبند کو بھی انتہا قرار دیا، درمیان میں چند اعتدال کی راہیں بیان کی. اس میں ایک انہوں نے کوشش شبلی نعمانی کی قرار دی، پھر کہا یہ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک بھی نہیں تھی، ختم بھی ہو گئی تھی. سلیمان ندوی نے جا کے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی بیعت کر لی تھی، ختم ہو گئی. شبلی نعمانی کے 2 تربیت یافتہ لوگ، ایک حمید الدین فراہی اور دوسرے ابوالکلام آزاد. ٹھیک ہے، یہ ابوالکلام آزاد ہیں جنہوں نے حزب اللہ بنائی، اور ادھر سے وہ جو علی گڑھ ہے اس کے جو اپوزٹ دوسری طرف دیوبند ہے، اس دیوبند کے شیخ الہند نے اس ابوالکلام آزاد کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا. لیکن پورے دیوبند نے شیخ الہند کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اس ابوالکلام کا وارث بنا ان کی زندگی میں ان کو مرحوم قرار دے کر مولانا مودودی، اور مولانا مودودی کے ساتھ آ کے جڑ گئے حمید الدین فراہی کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی. ٹھیک ہے، اب مولانا مودودی کی تحریکی فکر، مولانا اصلاحی کی قرآنی فکر، یہ دونوں آ کے جمع ہوئی ڈاکٹر صاحب کے اندر. انہوں نے مولانا مودودی کو رستے سے ہٹا ہوا قرار دے کر اپنی تنظیم اسلامی قائم کی کہ جماعت اسلامی نے وہ کام چھوڑ دیا. یہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اس میں کلیئر ہے. اب ہم اس میں آ رہے ہیں، ہم آ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. آج اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجمع علیہ موقف پر جائیں گے، تو جس کا مطلب ہے آپ اپنی یہ پوزیشن چھوڑ کر دیوبند کے پوزیشن پہ جائیں گے. جب آپ نے اپنی پوزیشن ہی چھوڑ دی تو آپ کو جماعت بنانے کا کیا حق باقی رہ گیا؟ دیوبند کی تھوڑی جماعتیں، کون سا شعبہ ہے جس میں دیوبند کی کوئی جماعت موجود نہ ہو؟ آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغی جماعت میں جائیں، آپ نے قرآن کی خدمت کرنی ہے تو جامعۃ الرشید اب آپ تنظیم سے بہتر خدمت کر رہے ہیں. آپ کی کوئی قرآن اکیڈمی وہ کام نہیں کر رہی جو جامعۃ الرشید کر رہے ہیں. آپ نے جہاد کرنا ہے، افغانستان چلے جائیں، طالبان دیوبند جہاد کر رہا ہے. اور آپ نے کسی کو کافر قرار دینا ہے تو جنگ چلے جائیں. کیا کام ہے جو دیوبند نہیں کر رہا؟ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ جماعت بنانے کی؟ ختم کریں دھندا. آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ کا کوئی جواز نہیں ہے. اور جس شے کو ڈاکٹر صاحب کا مجمع علیہ موقف سے ہٹے ہوئے تفردات قرار دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک بھی تفرد نہیں ہے. یہ الزام ہے جو دیوبند نے نہیں، دیوبند کے بعض متعصب علماء نے لگایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کے دیوبند کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے اسے کلیئر کیا ہے. اور وہ وقت گزر گیا، اور آج جو ڈاکٹر صاحب کے وارث بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی اعتراضات کو لے کر جو متعصب علماء نے لگائے، ان اعتراضات کو لے کے ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کو تفردات قرار دے رہے ہیں، جبکہ کوئی تفرد نہیں ہے. اور کون سے علماء دے رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں ایک بات عرض کر دوں سر. جو ہمیں بتایا گیا مفتی ہے، اب بتایا جاتا ہے مفتی بھی نہیں ہے. باقاعدہ تربیت یافتہ عالم بھی نہیں ہے. جینیس ہونا، ذہین ہونا وہ تو ہو سکتا ہے آپ اور میں بھی ہوں.
ذہین ہونے سے تو بندہ عالم نہیں ہو جاتا. پھر ایک ایسا عالم جس کی رائے کا کوئی مقام بنے، اس کی کوئی عمر بھی ہونی چاہیے. وہ جذباتیت کی عمر سے تو کم از کم نکل چکا ہو نا، کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کی کسی رائے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ تفرد ہے، یا یہ تجدد ہے، یا یہ جدیدیت ہے، یا یہ اعتزال ہے، یا یہ خارجیت ہے، یہ کہنے سے پہلے خود اپنے بارے میں بھی تو بتائے نا کہ میری جو ہے وہ سوکھ گیا ہوں ابھی یا گیلا ہی ہوں. جی آپ سوال کر لیں. سر اس ماحول میں ایک رفیق کیا کرے؟ جی اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، کیا کرے وہ؟ سر اسی لیے پہلی بات تو میں نے یہ سنائی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی اس موقف کا نہ رہے تو قرآن کا تقاضا تو یہی ہے، جس نے نجات چاہنی ہو وہ اس پر تو کاربند رہے گا، کوئی اس کا حمایتی ساتھی کھڑا ہونے والا ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اسی لیے سورہ شورا میں نا صیغہ واحد میں ہی خطاب ہے. وہ خاص طور پہ جب آ کے کہا نا کہ یہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو حضور سے کہا کہ آپ تو فدو، آپ تو اسی کی حکومت دیجیے، فلذالک فدو، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ تب بھی یہی کام کرے، اور مسلمانوں تمہیں بھی یہی حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا رفیق جو تنظیم تک پہنچا ہے، بہت کم ہے ایسا کہ اسی بات کی سمجھ نہ آئے. کیونکہ اگر وہ سمجھدار نہ ہوتا ہے نا تو مذہب کے نام پر مطلب یہاں تک پہنچنے سے پیچھے بہت کچھ تھا. ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جس بندے کو پتہ نہ ہو پہلی دوسری تیسری دکان سے سودا خرید کے گھر چلا جاتا ہے. وہ کسی گلی کی نکر کے پیچھے موجود دکان تک نہیں پہنچتا جہاں سودا اچھا مل سکے، یا وہ تو واقف آدمی وہاں تک پہنچتا ہے. یہ جو جماعتوں کا میلہ لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اس میں تنظیم اسلامی اپنی شہرت، اپنے نام و نمائش کے اعتبار سے سب سے آخری نمبر پر ہے، اور اپنے فکر و فلسفے کے اعتبار سے بھی کافی گورکھ دھندا ہے. اس تک وہی پہنچتا ہے کہ جو خاصا تحقیقی ذہن رکھتا ہوں، جو خاصے بیریئر عبور کر کے آتا ہے، اچھے بھلے جو ہے وہ چوٹیں کھا کے آتا ہے. اور اکثر و بیشتر اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو یہ جو معروف جماعتیں ہیں ان کو چکھ کر پھر یہاں پہنچا ہوتا ہے. تو انہیں چلا نہیں ہونا کہ انہوں میری گل سمجھنا ہے، بنیا رہے تو دی مرضی. اور ویسے کسی بھی آدمی کو بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت سینس دیا ہوتا ہے، اتنی دیر نہیں لگتی، وہ بات کرنے کے ڈھب سے بندے کو پہچان لیتا ہے. اور فرقان تو دل میں ہوتی ہے نا، من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ ہدایت دے دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. سر ایک اور گزارش ہے، یہ جو صورت حال ہے یہ کے لیے پریشان ہونا ہے، اس میں تو کچھ کچھ بھی گنجائش نہیں ہے. ہر رفیق پریشان ہے اس بات سے، شدید تشویشوں میں مبتلا ہے. میں اور بہت سارے ذرائع سے باتیں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تنظیم نے فکری طور پہ کیا انحراف کیا ہے. بس چند پوائنٹس جو ہے نا وہ تشریف رکھیں. سر میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں جو پریشانی کی آپ نے بات کی ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے سوال نہیں اٹھایا، لیکن میں اس کے ہر شر میں بھی کوئی خیر ہوتا ہے. وہ جو خیر کا پہلو مجھے نظر آ رہا ہے، پہلا یہ ہے کہ جو ہر پریشان شخص ہے تو اس کی پریشانی اب بات کو سمجھے بغیر تو نہیں دور ہوگی. تو جب بات سمجھ جائے گا تو کوئی اسے ٹھگ نہیں سکے گا. پہلا فائدہ یہ ہے، اور میں اس پہ خوش ہوں کہ آپ پریشان ہیں. آپ اگر مطمئن تھے تو میں خفا، آپ پریشان ہو گئے میں خوش کہ کم از کم اس پریشانی ہی سے تو آپ حقیقت تک پہنچیں گے. اگر نہیں پہنچیں گے، آپ مطمئن ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جہاز صحیح جا رہا ہے، اب آپ اپنا رڈار چلائیں گے اور کسی ٹھکانے لگیں گے. دوسری بات جو انحراف کی آپ نے فرمائی ہے نا، وہ میں نے 17 چیزیں لکھ کے دی تھی، 2014 میں لکھ کے دی تھی.
اور میں ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا جیسے میں نے آج کہا نا یقین ہو، یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے نہیں کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس وہ کہنے کی صلاحیت نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے کہا اس لیے گیا تھا کہ پھر مجھے جھنڈی دکھانی تھی، تو میں نے انہیں اس طرح سے کہا کہ میں اپنی سائٹ سیو کر کے وہ بات کہی تھی، جس سے سمجھا یہ گیا کہ شاید میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا لگتا یوں ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے، خیال یوں بنتا ہے، اس طرح کر کے بات کی تاکہ گفتگو کی گنجائش باقی رہے، وہ بالکل آخری بات نہ ہو جائے۔ تو اب جو میرے نکلنے کے بعد جو فیصلے ہو رہے ہیں تو اس سے وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جب مجھے کہا گیا مرتب کرو تو میں نے جس ترتیب سے مرتب کیا وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ایمان کے لیے شعوری ایمان کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو یہ بات یاد ہے یا نہیں یاد ہے، لیکن امیر صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہی کہ طالبان نے ایک دین قائم کر دیا تھا، ان کا کون سا شعوری ایمان تھا۔ اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک نیریٹو دے رہے ہیں۔ جو بندہ جانتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے کیا چیز درکار، اس سے پتہ چلے گا کہ اس بیانیے کی زد کدھر پڑے گی۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے، سوال کا جواب بھی دے دیں، یہ بہت اہم سوال ساتھ ساتھ دے دیں، یہ بعد میں دے دیں آپ کو، مجھے جانا نہیں ہے، جانا ہے تو پھر کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سر جی ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں، وہ عمل کرنے والے ہیں، کون؟ طالبان۔ تو سر ہمارا کام صرف علمی ہے، فکری ہے، کتابی ہے، تو کیا حرج ہے؟ مطلب میرا یہ اگر بلیونگ میری ہو تو میں آج کابل میں ہوں، یہ میرا ماننا ہو جو آپ بتا رہے ہیں نا، میں آج کابل میں ہوں، میں عملی آدمی ہوں جی، میں نہیں علمی آدمی، میرا وہ ماننا ہی نہیں ہے، تب یہاں بیٹھا ہوں۔ علمی لوگ ہیں نا سر، آپ اس لیے یہاں بیٹھے نا، ناراض مت ہوئیے گا۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں، میں نے کہا نا نہیں مان رہا اس کو۔ لیکن کی بات کر رہے ہیں جو شعوری ایمان کی بات کی ہے نا، جی یہ حقیقت ہے نا، طالبان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ شعوری ایمان نہیں ہے اور وہ اقامت دین انہوں نے کر بھی لیا اور اس کے بعد وہ ساری مسائل ابھی جیل بھی رہے، اور ہم صرف کتابوں سے آگے نہیں۔ ایک سیکنڈ جناب، ایک سیکنڈ، اقامت دین کر دیا، وہ اقامت دین تھا تو بس آپ کی میری بحث ہی ختم، میری نظر میں تھا ہی نہیں۔ بات نہیں، آپ ہمیں بتائیں نا، آپ سکھائیں بھائی وہ اقامت دین نہیں ہے، نہیں ہے نا، نہیں ہے، نہیں ہے، بتا دیا نا نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں مجھے بتائیں چلیں۔ انہوں نے قانون کا نفاذ کر دیا تھا، انہوں نے قانون اور لا جو ہے اس کا نفاذ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور نظام کی اصلاح اس حوالے سے جو بھی ان کے وہ 4 سال 4.5 سال ملے تھے اس میں انہوں نے اس معاملے کو شروع کر دیا تھا۔ ان الحکم الا للہ، اس کا نفاذ وہ کر چکے تھے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا، اس میں کوتاہی آپ گئے وہاں پہ، آپ گئے وہاں پہ، آپ گئے وہاں پہ، میں نہیں گیا، بہت سارے لوگ گئے، میں گیا ہوں، تنظیم کے علاوہ بھی گئے، میں گیا ہوں، میں 10 دن وہاں رہا ہوں، اور اللہ جانتے اس نیت سے گیا ہوں کہ اسلام ہوا تو میں بیوی بچے بھی لے کے جاؤں گا۔ آپ کو کیا نظر آیا وہاں؟ نہیں نظر آیا، آپ کون سے اسلام چاہتے تھے جو وہاں نظر جو مجھے چاہیے تھا وہ نہیں تھا، آپ کو ٹھیک ہے، وہ نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کہی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے لیے شعوری ایمان چاہیے۔ یہ جن لوگوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو پڑھا ہے انہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس بات کی دعوت کرتے تھے کہ شعوری ایمان ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے تکفیری سوچ کی، اس بحث کا کیا تعلق ہے ہماری اس فکر کے ساتھ، یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ابھی آپ نے ہی بات کی تھی ایمانی سطح کی اور اس فقہی سطح کی، اس کے حوالے سے ایک بات جان لیجئے کہ مولانا مودودی بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی، انہوں نے ایک نئی بات کی۔ وہ نئی بات یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان، مولانا مودودی کی بات میں پہلے آپ کو سنا دوں، انہوں نے تقسیم یہ کی کہ ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان اور ایک ہوتا ہے قانونی کافر، اور ایک ہوتا ہے حقیقی مسلمان اور ایک ہوتا ہے حقیقی کافر۔ انہوں نے کہا قانونی مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو، سوچے سمجھے بغیر بس وراثتاً مسلمان ہو،
اور حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے مسلمان اور اس مسلمانی کے تقاضے بھی جانتا ہو اور ان پر عمل پیرا بھی، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ قانونی کافر وہ ہوتا ہے کہ جس نے کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام کی دعوت اس تک پہنچی ہی نہیں اور وہ کافر ہے۔ حقیقی کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی گئی ہو، اسے سمجھ بھی آئی ہو، اس نے رد کر دی ہو، یہ حقیقی کافر۔ یہ بحث مولانا مودودی نے کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری دعوت تمام قانونی مسلمانوں اور قانونی کافروں کے لیے یکساں ہے، اور ان میں سے جو حقیقی ایمان لے آئیں وہ ہماری جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب اس چیز کے میں ایک تھوڑی سی پرابلم کریٹ کی۔ اگر آپ اسی نیریٹو کو دیکھیں نا تو اس میں ایک قانونی مسلمان اور قانونی کافر آپ کو بالکل برابر نظر آئیں گے، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس کو ڈاکٹر صاحب نے امپروو کیا، بہتر کیا۔ انہوں نے اگلی بات یہ کی کہ قانونی مسلمان بھی قانونی کافر سے بہتر ہے، اور اس کے حقوق بھی گنوائے، وہ 6 حقوق جو حدیث میں آئے ہیں وہ ساری، وہ ایک قانونی شہری بھی ہوگا ایک اسلامی ریاست کا، قانونی کافر اسلامی ریاست کا درجہ اول کا شہری نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے اگلا مسئلہ بھی ڈاکٹر صاحب لے کے آئے کہ وہ مسئلہ بحث کرتا ہے نفاق اور ایمان سے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک بے عمل یعنی قانونی مسلمان جس کے دل میں ایمان نہیں، وہی قانونی مسلمان ہے نا، جس کے دل میں ایمان نہیں اترا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جس کی یہ کیفیت ہے وہ قانونی مسلمان ہے۔ اب اس کے لیے دوسرا جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفاق کی کیفیت ہے۔ ہماری ایک جو ہے اس میں بات یہ کی جاتی ہے کہ زبان پر ایمان ہو، دل میں ایمان نہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ اس بحث کو ڈاکٹر صاحب نے حل کیا، اور اس لیے ضرورت پڑی اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت قانونی مسلمانوں کی ہے تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پھر منافقین کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کے درمیان ایک زیرو لیول بھی، نفاق اور ایمان کے درمیان ایک زیرو لیول بھی ہے، کہ جس میں نہ ایک آدمی منفی جذبات رکھتا ہے ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، نہ ہی اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کے تقاضے پورا کرے، یہ ایک زیرو لیول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کیفیت اس وقت اس زیرو لیول والی، ہماری اکثریت کی کیفیت، اس زیرو لیول پر بھی اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر ایمان آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے اس سارے بیانیے میں ایک اضافہ فرما کر اسے بہتر کر دیا۔ اس پر ایک مفتی صاحب نے اعتراض کر دیا کہ یہ معتزلہ کا موقف ہے، حالانکہ یہ معتزلہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ معتزلہ جس شے کے درمیان زیرو قرار دے رہے ہیں وہ کفر اور اسلام کے درمیان زیرو قرار دے رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب جس شے کے درمیان زیرو قرار دے رہے ہیں وہ نفاق اور ایمان کے درمیان زیرو قرار دے رہے ہیں، جسے اب وہ تفرد کہہ رہے ہیں۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تفردات ہیں نہیں، یہ مغالطے ہیں ان لوگوں کے جو دور کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی، اب یہ ہمارے وہ جو بھی عاقب صاحب نے صاف کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف غلط تھا، یہ زیرو والا، اور میں اسے نہیں مانتا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ فرائض دینی کے جامع تصور میں یہ جو اب بحث کھل گئی ہے کفایہ اور عین والی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ منہج انقلاب نبوی میں تزکیے والا تصور۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے موجودہ زمانے کے لیے نظام خلافت کا نقشہ پیش کیا ہے کہ کیا نظام خلافت ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اس میں سے کسی کو یہ نہیں مانتے۔ کیا ابھی تو کہہ بھی دیا علمی رائے ہے ڈاکٹر صاحب کی، تنظیم کی یہ فکر نہیں ہے، تنظیم کی فکر یہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی علمی رائے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب جو نظام لے کے بھی آئیں گے وہ وہی لے کے آئیں گے جس کا بھائی ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے آگے آپ چلیں تو جو ڈاکٹر صاحب کی آراء تھی جو اسلامی بینکاری کے متعلق،
جو آ رہا تھی مسئلہ زمینداری سے متعلق، یہ ساری چیزیں اب تنظیم وہی ان سب چیزوں کو کہتے ہیں یہ مجمع علیہ موقف سے ہٹ کریں، اس سب کو جمع کریں تو جو ایک چیز برآمد ہوگی وہ یہ کہ ہم روایتی اسلام کا احیاء چاہتے ہیں، ہم انقلاب نہیں لانا چاہتے۔ سر ایک منٹ، آج آپ کی امت جن 1.5 ارب لوگوں پر مشتمل ہے ان میں سے کتنی امت ہے کہ جو آپ کے مجمع علیہ موقف پر قائم ہے؟ آپ کی امت کا 95 نہیں 99% حصہ انگریز کے مجمع علیہ موقف پر چل رہا ہے۔ لیکن سر وہ اس کو اسلام تو نہیں کہتے نا، اس کو انگریز کو موقف کہتے ہیں نا۔ بھائی صاحب ایک مہربانی کریں، سوال آپ اپنا کریں، میں جب ان سے بات کر رہا ہوں آپ بیچ میں نہ بولیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ ظاہر ہے مسلمان سارے ایک ہی لیول پہ تو نہیں ہے نا، ہر مسلمان کا لیول کوئی زیرو ہے، کوئی بہت ہائی فائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام کو سمجھنے والا ہے، ہم اسلام کو سمجھنے والا ہے جو طبقہ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جن کو اسلام کے لیے کوئی دمن۔ سر ایک منٹ معافی چاہوں گا، پھر کلیئر ہو جائیں، پھر انہیں کیا کہیں گے؟ یہاں آپ کو اسلام چاہیے صرف ان 1% کے لیے، اس کی بات کریں گے، نفاذ اس کا کریں گے 99% پر جو مانتے ہی نہیں اس کو۔ نہیں میری بات سنیں، اگر تو ہم نے وہی علمی باتیں کرنے جو بھائی بتا رہے تھے تو پھر ٹھیک ہے، میں مان لوں گا آپ کا بات، ہمیں مجمع علیہ موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ہم پریکٹیکل ہیں، ہم نے ان لوگوں کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، پھر اس وقت کی ان کی ذہنیت کو سمجھ کر کوئی درمیان کی رائے بنا کر تو لے کے چلیں گے، وگرنہ آپ کا یہ والا اسلام جس کو آپ مجمع علیہ اسلام کہتے ہیں آج کے مسلمانوں کو قبول ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں طالبان تو طالبان، آپ کی فوج کی تعداد کتنی ہے؟ 7 لاکھ بہت پہلے تھی، وہ مجھے بھی یاد تھی، میں سمجھا بڑھ گئی ہوگی جی، 10-12 ہوگی۔ یہ اپنی ایٹمی طاقت سمیت پاکستان میں وہ اسلام نہیں لا سکتی، یہ میں لکھ کے ابھی آپ کو دیتا ہوں، لے آئے، ملک رہ گیا میری گردن کاٹ دیجیے۔ ایک سیکنڈ جی بالکل ملے گی، ایک آپ مکمل کر لوں میں انہیں۔ اس ملک میں اگر اتنا آسان ہوتا نا لے آئے ہوتے لوگ۔ جو روایتی اسلام ہے آپ کی فوج کو جتنا وہ سوٹ کرتا ہے کوئی شے نہیں سوٹ کرتی۔ وہ جو ہر ایک کی زبانیں بند کر کے رکھنا چاہتی ہے جیسے ہماری تنظیم میں بند کر دی گئی ہیں، یہ اسلام اگر یہی ہے تو ڈکٹیٹر کو اور کیا چاہیے؟ سعودی عرب والے کتنے خوش ہیں اس اسلام پر۔ اس اسلام کو یہاں عورتیں بھی بگا دیں گی، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ دنیا بہت بدل گئی ہے، ڈنڈے کی دنیا نہیں ہے۔ اس بدلی ہوئی دنیا کو سمجھیں۔ اس کا مطلب بھی وہ ہے کہ یہ جو مولانا مودودی ڈاکٹر صاحب یہ لوگ جو تھے ان کی سوچ کے پھر نزدیک ہی نہیں رہے ہم۔ یہ تو اسی جو پرانی چیز تھی اس کو نیا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نئے سر کی ٹوپی بن جائے۔ پرانی کرنی ہے تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ان کا نام استعمال کرنا غلط ہے، چندہ لینے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو گھیرنے کے لیے کرتے ہیں۔ نہ کریں نا، ہم کتنی غلط بات ہے، مجھے بتائیں دیانت کے کس اصول پر ہے کہ ہم نام ڈاکٹر اسرار کا استعمال کر کے لوگوں کو تنظیم میں لائیں؟ جب آ جائیں تو اویس پاشا اور حافظ زبیر صاحب انہیں یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد مجمع علیہ موقف سے ہٹ کریں، پھر کیوں نہ ہم جمعے میں لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ یہ ڈاکٹر اسرار کی نہیں میری جماعت ہے، مختلف ہے، اس کی یہ سوچ گمراہ کن تھی، مجمع علیہ موقف سے ہٹ کے تھی، ان کے بڑے تفردات تھے، میں نے ان کی گمراہیاں ساری کاٹ دی ہیں، اب آؤ۔ جی اب بات کریں۔ میں بھی معافی چاہتا ہوں، میں نے تلخی کی آپ کے ساتھ، تو لیکن یہ کہ جب بیچ میں کوئی بات کرتا ہے تو اریٹیشن تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب دین اسلام آئے گا، اسلام غالب ہوگا، اس میں فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو حاصل ہوگی۔ عبوری طور پر جو مجھے یاد پڑا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ جو میرے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے، عبوری طور پر جو بھی اس وقت نظام ہوگا جو کتابوں میں اس کا نفاذ کر دیا جائے گا، سپوز بھی کنٹرے کو نافذ کر دیا جائے گا،
اس میں ایک قرآن و سنت پر مبنی ایک بورڈ بنے گا. اگر کوئی کہے گا کہ یار یہ چیز قرآن و سنت کو منافی ہے تو اس بورڈ میں ڈسکس ہوگی, اس کو دلیل دینی ہوگی قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ دیکھیں جی یہ چیز جو آپ نے نفاذ کی ہے یہ اصل میں اس میں یہ فالٹ ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا بتایا تھا کہ مطلب آپ کیسے محمد زبیر نام ہے جی نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا, کم از کم مجھے نہیں کہا. جو چیز ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے وہ متعدد تقریروں میں بھی موجود ہے. جو چیز ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے وہ ان کے لکھے میں بھی موجود ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ضیاء اللہ کے ساتھ ضیاء اللہ کے دور میں ایسی میں بات سن رہا تھا, ڈاکٹر صاحب اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. کسی محفل میں ہو سکتا ہے, کسی محفل میں ہو سکتا ہے, کسی محفل میں ایسی بات ہو. ڈاکٹر صاحب نے مطلب اس کا ضیاء اللہ جی ہوگا. ضیاء اللہ 1988 میں وفات پا گئے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو 1988 کے بعد تقریریں کی ہیں وہ بھی موجود ہیں. جو ان کی کتاب ہے عصر حاضر میں نظام خلافت کے خط و خال, وہ بھی 88 کے بعد کی ہے, وہ کہیں 90s میں شائع ہوئی ہے, وہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے نقشہ دیا ہے وہ سمجھیں. اگر آپ کسی محفل کی بات کرتے ہیں نا تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی جس میں باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا, تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا امریکی آئین کو لے لو, 3 تبدیلیاں کر دو, یہ اسلام. وہ یاد ہے نا تینوں باتیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک محفل کی بات کو لیں تو محفل کی ایک بات یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں امینڈمنٹس ہے نا, اس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک چیز تھی, ڈاکٹر صاحب پڑھاتے تھے 3 صفحات پر مبنی جو منشور کے وہ جو تھے اس کے پوائنٹس تھے کہ ہم اگر ہماری حکومت آئی تو ہم معاشی نظام یہ ہوگا, معاشرت بھی یہ ہوگا, سیاسی یہ ہوگا. وہ جو سیور کا چھپا کرتا تھا جس کو 1 گھنٹے کی ویڈیو کی تصویر گاؤں میں دکھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کی, نہیں پتہ ریکارڈنگ کب کی ہے اس کی, اسلام کا سیاسی نظام, معاشی نظام, تربیت گاؤں, ٹھیک ہے نا. وہ مین موقف تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ایسے ہی اس کا نفاذ کریں گے. یہ بات وہ ڈاکٹر صاحب نے کی. حکومت تو ہماری آئے نہ آئے, اسلام کی تو آنی ہے نا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر جہاں جن چیزوں کی گنجائش موجود ہے, اگر ڈاکٹر صاحب کسی حوالے سے غلط ہے, اور علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے صرف پاکستانی علماء کا نہیں دنیا کے علماء کا, وہ کسی بات پر ڈاکٹر صاحب کے اپوزٹ ہے اور وہ رائے زیادہ کبھی ہو سکتی ہے, تو اس کا اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک منٹ میری بات سمجھیں, پہلے ڈاکٹر صاحب کا موقف تو سمجھ لیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا موقف غلط بیان کیا نا. ایک سوال کا ایک جز رہ گیا اس میں, اور اس میں یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں جی ہمارے والا یہ نظام جو ہم سوچتے ہیں کہ آئے گا تو اسلام تو ہم نافذ ہونے دیں گے, اگر وہ آئے گا تو ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے, وہ اسلام بھی نہیں ہوگا. ان میں سے سوال کوئی بھی نہیں ہے, یہ ایک آپ نے مجھے نصیحت کی ہے, میں کر لوں گا. یہ مسئلہ سوال کا ہے. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تصور نظام کیا تھا, خاص طور پہ سیاسی میدان میں. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا, پہلی بات اصولی, عصر حاضر روئے عصر کو سموئے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. بنیادی اصول ڈاکٹر صاحب کی عمرانی سوچ کا یہ ہے, آپ مانیں اسے نہ مانیں, روئے عصر کو سامنے رکھے بغیر, اسے مطمئن کیے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. اس روئے عصر میں آج حریت بھی ہے, مساوات بھی ہے. اس روئے عصر کے اندر آج کے دور میں پارٹیسپیشن بھی ہے. اب کسی خاندان کی حکومت کا دور نہیں رہا ہے, آج کسی فرد کی دور نہیں, پبلک اپنی پارٹیسپیشن چاہتی ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر صاحب نے وہ باتیں کی تھی جو وہ 3 امینڈمنٹس کی بات کی تھی. تو جو ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر اور بار بار وضاحت کر کے جو بتایا وہ یہ ہے, آج کے دور میں انہوں نے کہا اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا, عوامی نمائندے اجتہاد کریں گے, اور وہ اگر غلط کریں گے عدالت کے پاس فائنل اتھارٹی ہوگی, سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ جو عدالت ہے اس میں کوئی بھی شخص اس قانون کو چیلنج کر سکے گا. اگر وہ قانون عدالت کہتی ہے خلاف اسلام ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے, وہ خط قلم ہو جائے گا. پارلیمنٹ کو نئی قانون سازی کرنی پڑے گی. اور اس میں اب جو آپ کے اعتراضات ہیں مجھے تھوڑا سا ایڈریس کرنے دیجیے اندازے سے, پھر جو رہ گیا اس کو آپ کر لیجئے گا. اس میں پہلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب والی پارلیمنٹ, مطلب اس کیلیبر کے لوگ,
دیکھیے ہمارے آئین کے اندر آپ کو معلوم ہے جو دفعہ 62-63 ہے، اگر اس پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے تو ایک شاید اس طرح کے لوگ ڈھونڈنے پڑ جائیں جو متقی پرہیزگار دفعہ 62-63 پر پورے اترتے ہوں. اور یہ دنیا کے نارمز کے خلاف نہیں ہے سر، پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے مغربی ممالک میں کتنی بے حیائی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو ذمہ داری کے عہدے پر ہو اس پر اگر اسی چیز کا الزام بھی آ جائے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے. صدر ہو تو امپیچمنٹ ہو جاتی ہے. وہ جو مونیکا لونسکی کے ساتھ معاملہ آیا تھا اس کا کلنٹن کا، تو یہ دفعہ 62-63 کوئی دنیا کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک طرح کا جسے ہم تزکیہ تو شہود کہتے ہیں اس طرح کی چیز ہے. جیسے ایک گواہ ہوتا ہے اس کا تزکیہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا یا نہیں. وہی چیزیں آپ لگا دیں ممبر پارلیمنٹ کے اوپر، جو کینڈیڈیٹ بنے گا اس کو یہ سارا پورا کرنا پڑے گا. نہیں تو اچھا اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ایک بورڈ بیٹھا ہے اس نے ایک آدمی کی اچھی طرح چھانٹی کر لی، جیسے وہ اسماء الرجال والے کرتے تھے. جب آپ اس بورڈ نے اسے کلیئر کر دیا کہ یہ آدمی صادق امین ہے، اب اگر تقریر میں کوئی یہ کہے گا کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے غبن کیا ہے، تو اس کے اوپر وہ سارے الزامات لگیں گے. یعنی اب اس کو آپ باقاعدہ بلا کر اس کو قانونی تعزیر کر سکتے ہیں کہ تم نے غیبت کی ہے، بہتان لگایا، تہمت لگائی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کلین چٹ دے دی تھی. اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو آ کے یہاں ہمارے سامنے رکھو، نہ کہ پبلکلی اس کو تم کریکٹر اسیسینیشن کرو. تو گویا کینڈیڈیٹ کو جو آج گناہ ہوتے ہیں اس کا بھی تحفظ مل جائے گا. اگلی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ قانون بنے گا اور انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، تو آج بھی قانون جو بنتا ہے تو وہ یہ پارلیمنٹرین نہیں بناتے، وہ کلا کو بلا کے بناتے ہیں. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ قانون تو انہوں نے ہی بنانا ہے، آتا ہی انہیں کو ہے بنانا. ہمارے ممبرز کو تھوڑی آتے، بعض ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. لہٰذا اس وقت بھی یہ ہوگا کہ جب انہیں قرآن و سنت کے مطابق ہی بنانا ہے تو وہ علماء ہی کو بلا کے بنائیں گے. علماء کے بغیر وہ بن ہی نہیں سکتا. وہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ کو تھیاکریٹک سٹیٹ کی تہمت بھی نہیں لگائے گا. آپ دنیا کے نارمز کے مطابق ایک جو ہے وہ مسلمان ریاست بھی بن گئے. آپ کا جیسے وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر گیا، آپ کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. جی بنائیں گے تو علماء ہی نا، تو علماء تو پھر ویسے نہیں، اس میں بڑا فرق ہے. جب اس طریقے سے دیکھیں، اب آپ کو تسلی ہوگی نا تھوڑی سی، صرف بات تھوڑی سی فرق ہے، لیکن اس سے جو زمین و آسمان کا فرق پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آپ آج کی جو جدید آڈینس ہے نا، جو دین سے بیزار ہو گئی ہے، جب اس کے سامنے آپ اس طرح بات رکھتے ہیں وہ اس بات کی قائل ہو جاتی ہے، مان لیتی ہے اسلام آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والا اسلام انہیں قابل قبول ہو جاتا ہے. کیپسول میں بھر کے دے رہے ہیں. تو سر اللہ آپ کا بھلا کرے، میری بات سمجھیں، ایک بات کو سمجھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو تبلیغ حکمت سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، مولانا مودودی ڈاکٹر اسرار احمد مجمع علیہ موقف سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں. یہ صرف جسے آپ نے کپسول کہا نا، صرف اتنا سارا فرق ہے. یہ جدید ذہن کو سمجھتے ہیں، اسی بات کو جدید طریقے سے پہنچاتے ہیں. یہ یقین رکھیں آپ. اور نہیں، اگر آپ اس طریقے سے پہنچائیں گے وہ کپسول کوئی کھاتا ہی نہیں. ایک اور سوال میرا ہے، مجھے سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ نظام ہوگا. اچھا اس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی قائم کر دیتا ہے، جیسے طالبان نے وہاں پہ ایک حکومت قائم، وہ اسلامی حکومت تھی، وہ نظام نہیں تھا، یہ میں واضح کر دوں. اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت نظام بھی بہت دور کی بات ہے. بالکل. اچھا بلکہ اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت میں کر دوں، ایک چھوٹی سی ایک سیکنڈ چھوٹی سی وضاحت میں عرض کر دوں. چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جب انقلاب آئے گا تو فوری طور پر یہ نظام نافذ ہو جائے گا. ہمیشہ جہاں کہیں بھی انقلاب آیا ہے، مطلب روس میں آیا ہے، فرانس میں آیا ہے، فوری طور پہ نہیں نافذ ہوا. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی لائی ہے، آپ کی جو ریاست تو قائم ہو گئی تھی فتح مکہ پر،
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نظام میچور ہوا ہے جا کے حضرت عمر کو دور میں. اس کا مطلب ہے کہ نظام کو میچور ہونے میں بھی. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آج ایک بعض حلقوں سے، دانشوروں کے حلقوں سے یہ بات آتی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ 3 سال کے لیے بنا دیں جو نظام کی اصلاح کریں پھر الیکشن کرائیں. سنا ہے نا، یہ پورا ایک ڈاکٹرائن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نظام میں واقعی وہ بھی سمجھتے ہیں خرابی آ گئی ہے. یہ خرابی اب اس پروسیس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، الیکشن پروسیس سے نہیں ٹھیک ہو سکتی. یہ وہ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک اور قسم کی گورنمنٹ لاؤ جو اس پروسیس سے نہ آئے، وہ کسی اور پروسیس سے آئے. اس کو لا کر اس نظام کی پہلے اصلاح کرو پھر الیکشن پروسیس سٹارٹ کرو. وہ 3 سال کی مدت مقرر کرتے ہیں. حیران کن بات ہے، یہ تو باتیں اب ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہیں کسی وقت کہا تھا کہ ریولوشنری کونسل ٹیک اوور کرے گی، ابتداءً ریولوشنری کونسل ٹیک اوور کرے گی. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا 3 سال یا 5 سال. وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں. بالکل لگے گا ٹائم. جب تک اس نظام کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی تب تک وہ ریولوشنری کونسل رہے گی. جب آپ پوری سوسائٹی کو اس نظام کے مطابق تعلیم تربیت ڈھال چکے ہوں گے، اب آپ اس نظام کی جڑیں مضبوط کریں گے، آپ اس نظام کو لے کے آئیں گے، اس کا پروسیس سٹارٹ کریں گے. تو میرے بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، وہ بالکل ایک مختلف معاشرہ ہوگا. اس مختلف معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس معاشرے کی بات نہیں کر رہے. یہ ایک اور معاشرہ ہے، وہ ایک اور معاشرہ ہے، وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. وہ ایک تبدیل شدہ معاشرہ ہے. آپ سوال بیٹھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن کسی کو پانی کا کہہ دیں. اچھا، ایک تو زبیر بھائی نے نا جو بات کی تھی زبیر کے ساتھ میں طالبان کے حوالے سے، اب آپ نے امیر محترم کا تو موقف بتا دیا، ڈاکٹر صاحب کا اس بارے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، وہ کیوں تھی، تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال شناوت بھائی نے پہلا سوال کیا تھا، موقف کیوں تبدیل ہوتا ہے کسی کا. انہوں نے کہا نہیں کہ بھائی سمجھ لو باطل کا جبر اس سے تبدیل ہوتا ہے. اچھا، آپ نے جو آیات پڑھی ہیں ابھی درس میں، اس کی روشنی میں بتائیں کہ موقف کیوں تبدیل ہوتا ہے، کیا مطلب اس میں کچھ نظر آتا ہے؟ سر اس کو بس جتنا میں نے بتا دیا ہے اتنے ہی کو کافی جانے. بیج ڈال نہیں بس اتنا ہی بہت ہے سر. میں نے بیج ڈال دیا ہے، اب اس سے پھل آپ لے لیں. باقی یہ بات ہے کہ مجھے اس سے ایک بات یاد آئی ہے. میں چلے گئے؟ اچھا آپ بیٹھیں. آپ کو بھی خاص طور پہ کہہ رہا ہوں اور زبیر آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالفرض کسی کی سوچ بدل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. جو ایک جینٹل مین آدمی کا کام ہے کہ جن لوگوں کو ایک پرانی سوچ کے تحت وہ اس نے جمع کیا ہے اور انہوں نے اسی بنیاد پر اس کو وہاں پہ بٹھایا ہے، وہ ان کو بلائے، انہیں کہے جی میں اب یوں سمجھتا ہوں، اس بات پر بحث کر لیتے ہیں. آپ میری بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو فابیا میرے ساتھ چلیں. آپ میری بات کے قائل نہیں ہوتے. اب آگے 2 باتیں. اگر آپ کی اکثریت میرا ساتھ دیتی ہے آپ چھوڑ کے چلے جائیں، اور اگر آپ کی اکثریت میرا ساتھ نہیں دیتی میں چھوڑ دیتا ہوں. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کہی پہنچائی کہ بھئی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ صحیح ہے، آپ شورا میں رکھیں، بتائیں میرا موقف یہ ہے، اس کے مطابق جو چلنا چاہتا ہے چلے، جو نہیں چلنا چاہتا ہے نہ چلے. وہ بات نہیں کہ یہاں میں نے اضافی بات کہی ہے. جو بات اضافی کہی ہے وہ یہ کہی ہے نا کہ بھئی اکثریت جدھر ہو وہاں یہ نہیں کہی، اس لیے کہ بہرحال مجھے بھی سمجھ ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو جب چھوڑ نہیں سکتے تو ٹھیک ہے ہمیں بتا دیں سب کو کہ بھئی اصل موقف یہ ہے، باقی چھوڑ جاؤ، بے شک اکثریت چھوڑ جائے، لیکن کلیئر تو ہو نا کہ آپ نے جانا کدھر ہے. میں تھوڑا لیٹ آیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں. ایک سوال اور بھی ہے میرا. ڈاکٹر صاحب
نے یہ کہا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی جماعت کو جوائن کرنے کی اور اس کو چھوڑنے کی بھی. ایک وہ کس کام کو لے کے چل رہے ہیں, دوسرا اس کا طریقہ کار کیا ہے, تیسرا وہ شخصیت اس پر آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس پر یقین ہے, اعتبار ہے یا نہیں ہے. یہ 3 چیزیں, بلکہ ابھی جو ویڈیو دکھائی دی اس میں ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ بھی عام طور پہ اس کو ڈاکٹر صاحب 2 باتوں سے بیان کرتے ہیں. آپ نے 3 کہا وہ بھی ٹھیک ہے, فکر کہہ لیں اور شخصیت کہہ لیں. یعنی فکر سے اتفاق, شخصیت پر اعتماد. فکر میں ڈاکٹر صاحب نے جو 2 باتیں کہی آپ صحیح کہتے ہیں, اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ جماعت اسلامی نے ہدف تو وہی رکھا لیکن طریقہ کار بدل دیا. ویسے بات بھی صحیح ہے. جب آپ فکر کہتے ہیں نا, فکر میں میتھڈالوجی نہیں آتی, فکر میں آئیڈیالوجی آتی ہے. ہاں, تو میتھڈالوجی اس سے علیحدہ ہے. لیکن جب صرف مجرد فکر کہتے ہیں تو اس میں پھر ہم دونوں لے لیتے ہیں. جب ڈاکٹر صاحب یوں جملہ بولتے ہیں 2 چیزیں چاہیے, ایک فکر سے اتفاق اور شخصیت پر اعتماد, تو اس وقت فکر کے اندر آئیڈیالوجی پلس میتھڈالوجی دونوں شامل ہو. چلیے, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ تنظیم آج کی تاریخ تک جو ہمیں پڑھا رہی ہے, جو ہمیں بتا رہی ہے, اور ہم آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور ہم اس کو بتانے کے جو بھی ہمارے انداز ہے, درس قرآن کا ہے, پیسفل ہم جو احتجاج مظاہرے کر رہے ہیں, اس میں کیا بنیادی تبدیل ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یا ہم چھوڑ دیں یا تنظیم چھوڑ دیا تو بھی ہم چھوڑ دیں, وٹس ایور جو بھی. میں نے تو بتا دیا ابھی, بتا دیا. ان تینوں کے وجہ سے ایک دیکھیں نا, جب فکر آپ کہتے ہیں کس کو ہیں, سب سے پہلی بات فکر کسے کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ایک نظریہ ہونا چاہیے جو نظریہ ہو انقلابی, پھر ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی ہے نظریہ انقلابی کب بنتا ہے, جب وہ اجتماعی گوشوں سے متعلق ہو. پھر یہ بھی کہا ہے کہ اجتماعی گوشوں پہ تیشہ بن کے گرتا ہو. اس کا مطلب ہے آپ کی فکر ان 3 اجتماعی گوشوں سے متعلق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فرائض دینی کا جامع تصور انقلابی فکر نہیں ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں, فرانس میں انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ انقلاب آیا نا, تو وہاں فرائض دینی کے جامع تصور سے انقلاب آیا. روس میں جو انقلاب آیا تو فرائض دینی کے جامع تصور پڑھ کے آئے. وہ جو سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے وہ انقلابی فکر ہے, فرائض دینی کا جامع تصور انقلابی فکر نہیں ہے. تو جب میرے رفقا کو یہی نہیں پتہ کہ انقلابی فکر کیا ہے تو اور کون سی ڈائیورجن آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری سنیں کہ آج ہمارا جو رفیق ہے اس کو پولیٹیکل شعور ہی نہیں ہے, فکر تو بہت دور کی بات ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں تو لوگ بڑے, مطلب جو پرانے لوگ ہیں ان سے, ان کو تو یعنی وہ شاید کسی بہترین تجزیہ نگار سے بہترین تجزیہ کر سکتے ہوں حالات و واقعات کا. آج پتہ ہی نہیں. آپ آ جائیں, یعنی بات یہ, میرے سامنے عاقب صاحب سے پوچھا گیا کہ جی ہمارا جو ڈاکٹر صاحب نے وہ کتاب لی, انہوں نے کہا ان کی علمی رائے, ہمارا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قبل از وقت ہے, یہ بحث قبل از وقت ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج دعوت فرائض دینی کے جامع تصور کی دے رہے ہیں, نہ کہ انقلابی فکر کی. یہ فرق سمجھیں میرے بھائی. اسی طرح اب دوسری بات, اب دوسری چیز کی طرف آ جائیں, وہ ہے میتھڈالوجی. میتھڈالوجی میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو فرد آپ نے تیار کرنا ہے, جس نے بنیاد مرصوص بننا ہے, اس کی کوئی تربیت بھی کرنی ہے. وہ تربیت کس رخ پر کرنی ہے؟ انقلابی رخ پر کرنی ہے یا خانقاہی رخ پر کرنی ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ میں تو وہ تزکیہ چاہتا ہوں جو روایت سے ثابت ہے. مجمع علیہ موقف سے ہٹ کر تو تزکیہ ہم نے کرنا نہیں ہے. مجمع علیہ موقف جو روایتی ہے وہ خانقاہ کا ہے, اور خانقاہ سے تو وہ انقلاب برآمد ہی نہیں ہوتا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. تیسری چیز شخصیت ہے, اعتماد. جس آدمی کے بارے میں مجھے پتہ ہو, یہ جس فکر پر ہم دعوت دے کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, یہ خود اس فکر سے اتفاق نہیں رکھتے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بتانے کی جرت بھی نہیں رکھتے, اس پر میں اعتماد کیسے کروں؟ میں تھوڑا
میرے سوال ہے پہلا، جب آپ کہتے ہیں کہ پیشہ بن کے گرے، اسی کتاب میں اور اسی تقریر میں ڈاکٹر صاحب بھی اس کو وضاحت بھی کرتے ہیں، 3 پوائنٹس کے بعد ذکر کرتے ہیں. مثلا آج جو نظام ہے، سیاسی نظام ہے، ایک نظام یہ ہے کہ حکومت عوام کی، ٹھیک ہے، سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل. کس کتاب میں یہ بات؟ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب ہے، اس میں وضاحت ہے. کس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈاکٹر صاحب یہ تقریر رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس میں بھی غلط یہ ہے. غالباً نہ بات کریں. میں اچھا حافظ بھی ہوں، میں نے کیونکہ میں جو میری میموری میں اس والے سے میں نے نہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو میتھڈالوجی کی کتاب ہے وہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب نہیں ہے، وہ منہج انقلاب نبوی. جہاں دیشے کا لفظ استعمال ہوا ہے جو میں نے سنا ہے تو میں اس سے جہاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 3 نظاموں کا جہاں پہ ذکر ہے وہ تو آپ نے پڑھی ہی نہیں. اصل میں یہ پرابلمز اسی لیے آتی ہیں. کتاب کی بات کریں، منہج انقلاب نبوی. میں نے انقلاب میں بھی پہلے دوبارہ پڑھنی چاہیے، میں نے بہت پہلے پڑھی. آپ لیں ذرا وہ کتاب منہج لیں. جو میرا وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم پیش کرتے ہیں ہمیں وہ یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں اسلام کا یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پوائنٹ ہے. بالکل 100% ایگریڈ. دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ میرا مال، کوئی یہ کہتا ہے میرا مال، کوئی کہتا نہیں ہے میرا مال، یہ اسٹیٹ کا مال ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا تیرا مال ہے، اسٹیٹ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے. امانت ہے، امانت کا مقصد یہ ہے کہ جس نے رکھوائی ہے اس کے یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں. یہ ایک انقلاب معاشی نظام اس اصول پر بنا. معاشرت کا نظام یہ ہے کہ کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بٹیرا کہہ لیں، جگیردار کہہ لیں اس کو، شودر. یہ معاشرتی نظام نہیں، یہ اصول یہ ہے. اصول یہ ہے کہ آگے نظام بنانے میں تو اس کو تو سب برابر ہے، انسانی سطح پر، پیدائشی سطح پر، عزت کے حوالے سے اصول یہ وہ سب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک انقلابی فکر ہے تو یہ اپنی جگہ ہے. اس کی تشریح آگے جو ہے وہ کی جائے گی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی تشریح میں کہیں اگر اختلاف آتا ہے علمی حوالے سے، دلیل کے حوالے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دلیل اور علم کے حوالے سے ہونا چاہیے. سر آپ ایک چیز کو بول تو ہے اختلاف کتابی، پریکٹیکلی تو ڈیفینیٹلی جو نفاذ ہوگا تبھی شکل واضح ہوگی. ایک بات کو سمجھیں، آپ اس میں سے صرف ایک چیز کو نہ لیں، پیشہ بن کے گرنے والی بات کو. نیا ہونا بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اصولی طور پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاسی نظام وجود میں آئے گا اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنے سے. آج کے دور میں اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اسی اصول کی تعبیر بادشاہت کی صورت میں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی اصول کی تعبیر جو ہے وہ اجتماعی خلافت کی صورت میں تھی. آج کے دور میں کوئی اور صورت آپ کو دکھانی پڑے، سامنے لانی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تعبیر بدل جاتی ہے، شریعت بدل جاتی ہے. اصول توحید ہے ہمیشہ سے، شریعت بدلتی رہی ہے. اچھا، میں آپ کو وہ صرف نظریے والا حصہ سنا دوں، وہ 3 چیزیں بتا دوں آپ کو. یہ صفحہ 15 ہے اس کتاب کا. اس میں ڈاکٹر صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ انقلابی عمل کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ، کوئی انقلابی فکر، کوئی انقلابی فلسفہ موجود ہو جس کی خوب نشر و اشاعت کی جائے. ظاہر بات ہے کہ انقلاب کسی انقلابی نظریے کی بنیاد پر آتا ہے. اس کا نقطہ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نظریے کی نشر و اشاعت کی جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں کو اس نظریے کی افادیت کا دلائل سے قائل بنایا جائے. یہ دلائل سے قائل بنانے کا مطلب شعوری ہوتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ انقلاب تبھی آئے گا جب انقلابی نظریہ اجتماعی زندگی کے ان 3 گوشوں میں سے کسی ایک سے لازماً متعلق ہو جن کا اوپر ذکر ہوا ہے. اگر مذہبی اصلاح کا کام ہو رہا ہو، عقائد کی تصحیح ہو رہی ہو،
عبادات کی ادائیگی کی ترغیب و تشویق ہو رہی ہو اور اس کے نتیجے میں ان کی ترویج ہو رہی ہو تو یہ مذہبی کام ہیں یا بالفاظ دیگر روحانیت اور اخلاقی اصلاح کے کام ہیں، لیکن انقلابی عمل کا آغاز تو کسی ایسے نظریے کی بنیاد پر ہوگا جس کا تعلق انسان کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی سے ہو۔ اس لیے کہ در حقیقت انقلاب کا محل، مقام اور میدان اجتماعی زندگی کا دائرہ ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا فکر ہو جو انسان کی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں انقلابی تبدیلی کا علمبردار ہو، اور وہاں جو نظام قائم ہے وہ اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے۔ اسی سے انقلابی عمل کا آغاز ہوگا۔ پھر آگے جا کر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ ہے جی، یہ صفحہ 27 سے یہ بحث شروع ہوتی ہے، جس میں نظریہ توحید کے متضمنات، یعنی اس میں جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت، وہی جو بات آپ نے کہی تھی وہ آ گئی، لیکن یہ کہ اس بحث کو ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے، کہتے ہیں یہاں میں تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، بس اشارے ہی کر سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اب آپ کے سوچنے کی انسانی حاکمیت پر، انسانی سطح پر حاکمیت کی تبدیلی، یعنی ایک فرد یا ایک خاندان کی حاکمیت کے بجائے عوام کی حاکمیت لانے کے لیے کتنا پاپڑ بیلنے پڑے، یعنی جمہوریت لانے کے لیے انقلاب کا کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، تو وہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو برپا فرمایا محمد رسول اللہ نے، جسے یوں تعبیر کیا علامہ اقبال نے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یعنی خاندان سے لے کر عوام کو نہیں دیا، انسان سے لے کر اللہ کو دیا، تو کتنی بڑی بات ہو گئی، تو وہ تیشہ بن کر گرنے والی بات آ گئی۔ تو اب اس کو انہوں نے یہ کہا، جو کنکلوڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہاں پہ آ گیا، اللہ کی حاکمیت مطلقہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم مطلق نہیں ہے، نہ کوئی فرد، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسانی۔ انسان کے لیے حاکمیت کی نفی مطلق ہے، انسان کے لیے تو خلافت ہے، اور وہ بھی، اب ڈاکٹر صاحب کا نکتہ سنیے، وہ بھی عوامی خلافت، یعنی خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں ہوتا بلکہ عوام میں سے منتخب ہوتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے تصور خلافت و امامت میں اساسی و بنیادی فرق و اختلاف یہی ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں کسی فرد کو کہ یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کے آ گیا ہے تو یہ تو معمور من اللہ ہو گیا، پھر معصوم عن الخطاب بھی ہوگا۔ یہ تو ایرانی شیعہ تصور ہے۔ سنیوں کا تصور کیا ہے؟ خلافت منتقل ہوئی حضور کے بعد، حضور اللہ کی طرف سے معمور تھے، وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ تھے، اب خلافت حضور سے منتقل ہوئی امت کو، امت اپنی خلافت اپنے میں سے کسی کو منتقل کرتی ہے، لہذا یہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا، یہ خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ داؤد جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، یہ خلیفۃ اللہ نہیں ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اب صرف تنظیم اقامت دین کی جدوجہد کو بھی مانتی ہے، اقرار بھی کرتی ہے، اس کی دعوت بھی دے رہی ہے۔ یہ جو تین نظریے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب نے نظام نہیں بتا دیا، نظام کے لیے ایک اور کتاب ہے، اس نظریے انقلاب کو بھی مانتی ہے، اس کی دعوت بھی دے رہی ہے، اس کا علم بھی پڑھا رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی وہ کتابیں موجود ہیں جس نے مزید ریسرچ کرنی اس پڑھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ بنیادی فرق ہے کہ اس کو وڈرا کرنے کے حوالے سے آپ لیکن یا تو وڈرا کر لیا وہ بڑے انقلابی نبی کو انہوں نے، یا انہوں نے انظیم الدین ولا تفرقوا فی، اس کو وڈرا کر لیا۔ میرے بھائی بات سنیں جی، آپ مطلب اس کو تھوڑا مجھے نہیں اندازہ ہے مجھے کہ یہ بات ماننی مشکل ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز سوچیں، یہودیوں نے تورات ساری چھوڑ دی تھی۔ جب کوئی چیز بگڑتی ہے یا بدلتی ہے چھوڑتا کوئی کچھ نہیں،
مجھے ایک ناول یاد آ رہا ہے، اینیمل فارم کے نام سے ایک ناول ہے، تو وہ جانوروں پہ لکھا گیا ہے. وہ کمیونزم لانا چاہ رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک مینیفیسٹو بنایا. اتنا بڑا نہیں ہے، 50 صفحے کا، لیکن بہرحال وہ میں ساری کہانی تو نہیں سنا سکتا. تو جب انقلاب آ گیا تو وہ اپنے مینیفیسٹو سے اب پھر رہے تھے. تو اس میں جو مختلف شکیں تھیں منشور کی، ان میں سے پہلی شک یہ تھی وی آل آر ایکولس. پہلی شک یہ تھی. تو اب ان میں سے اس کے مختلف اصول تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ کوئی بیڈ پہ نہیں سوئے گا، یہ وہ ایکول ہیں تو سب برابر ہیں. اب وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، تو انہوں نے کہا اوکے وی آل آر ایکولس بٹ سم آر مور ایکولس. مور ایکولس، ٹھیک ہے. تو تبدیلی اتنی ہی آتی ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ ضرور پڑھیں یہ ناول، آپ کو مل جائے گا نیٹ پہ. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جب چینج آتی ہے نا، جو انحراف ہوتا ہے وہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، الفاظ میں بڑا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو کل کا واقعہ سناؤں. مجھے کسی نے کیا، مجھے وہاں اسلام آباد سے ایک سامنے بھیجا، ایک ہمارا ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے تحریک رجوع الی القرآن، اس کا مقدمہ. اس میں ڈاکٹر صاحب نے شیخ الہند کی حوالہ دیا ہوا ہے کہ میری ہڈیاں جس غم میں پگھل گئیں تو وہ مجھے مدرسے اور خانقاہوں سے امید نہیں ہے. وہ یاد ہے نا وہ سارا. وہ جب اس نے مجھے دیا تو اس میں کوئی چیز کم تھی، میرے سامنے تھی. تو جب میں نے دیکھا، کمی کا احساس ہوا، فوکس کیا، مجھے سمجھ بھی آ گئی کیا کم ہے. پھر وہ اصل والی نکالی جو محفوظ تھی. جب وہ نکالی تو پتہ کیا کم تھا؟ جملہ یوں تھا جو اصل کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے. جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ الہند یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے انہیں کوٹ کیا ہے کہ جس غم میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں وہ سید روحیں مجھے مدرسوں اور خانقاہوں سے کم اور اسکولوں اور کالجوں سے زیادہ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے مطلب شیخ الہند کو پیچھے رکھا گیا، یہ بات پسند نہیں کی گئی ان کی. اب اس میں پتہ ہے تبدیلی کیا کی گئی؟ تبدیلی صرف یہ کی گئی جو اب یہ جو ڈیجیٹل لائبریری ہے ہماری تنظیم کی، جس کو عاطف وحید صاحب مینٹین کر رہے ہیں، اس پہ جو موجود ہے عبارت، ابھی چیک کریں، آپ باہر نکل کے دیکھیں، آپ کو مل جائیں گے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس غم میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں وہ مدرسوں اور خانقاہوں کے لوگ ظاہر ہے اس سے راضی نہیں ہوں گے. کوئی اس طرح وہ بیچ سے کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ وہ غیب ہے. اب اتنی باریک باتیں میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ منہج تو ادھر ہی رکھی ہوئی ہے، رجوع الی القرآن کتاب ادھر ہی رکھی ہوئی ہے. اس میں سے صرف نکلا کتنا؟ ایک کانٹا بھی نہیں نکلا، کانٹے کی نوک. اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں. اور جب میں بتاؤں تو آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ یار یہ ہماری جو ہے نا چیزیں باہر کیوں نہیں کر رہی ہیں. اگر آپ خود بھی تحقیق کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اور آپ اسے ذرا زندگی کا مشن بنائیں گے تو آپ یہ برداشت ہی نہیں کریں گے. میرا ایک سوال اور ہے، اگر آپ اجازت دیں. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار بتائے اپنی امت کے. آخری دور ہوگا سمت خلاف نبوت. احادیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، پیشن گوئیاں بھی ہیں، کہاں ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، امام مہدی کیسے آئیں گے، لشکر جو ہے خراسان سے کیسے نکلیں گے، یہ معاملات بہت کچھ جو ڈیٹیل ہے. اس میں جو میں نے پڑھا ہے، تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی پروگریسو ماڈریٹ اسلامک اسٹیٹ بنے گی اور وہ ان اصولوں پر قائم ہوگی اور وہ آگے چلے گی. مجھے تو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، حزب اللہ نظر آئی ہے، حزب الشیطان نظر آئی ہے، ان کا ٹکراؤ نظر آیا ہے، اور جہاد حق مذاق الباطل نظر آیا ہے. مجھے اس کے حوالے سے مجھے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ اپنی جگہ اہمیت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. یہ فیکٹس ہے نا، مطلب ایک فیکٹ ہے، آپ بیٹھیں گے، ایک حقیقت ہے، آپ بیٹھیں، آپ کا ایک نالج ہے، وہ اپنی جگہ. میری بات سنیں، میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا. ایک بات سنیں سر، ایک بات سن لیں نا. ایک بات ہے، وہ دور کب آئے گا؟ جب حضرت مہدی آئیں گے تبھی آئے گا نا، یا اس سے پہلے آ جائے گا؟ لشکر تو کریٹ ہی ہے نا، 1.5 ارب لشکر موجود ہے دنیا میں. جب مہدی کے آنے کے دیر ہے، چل پڑے گا. نہیں چل پڑے گا، آٹومیٹک چلے گا. سر کیا بات کرتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود چلے.
پرویز مشرف کی قیادت میں چلے گا. آپ کیا فکر کرتے ہیں؟ میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ جب آئے گا تب ہوگا. میں آج زندہ ہوں, میں کون سا لوں گا؟ میں تو مہدی نہیں ہوں. اگر آپ مجھے مہدی مان لیں میں بہت خوش ہوں گا, کیونکہ میں تو پھر جو کہوں وہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں مہدی. اگر آپ مجھے مان لیں میں خوش. بات یہ ہے کہ چلیں کسی کو آپ مان لیں تو ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائے. اللہ میں کیوں مانوں؟ میں کیوں مانوں؟ مجھے اللہ نے جو ہے مجھے اس کا مکلف کیا ہے کہ میں کسی کو نہ مانوں. مت مانے کسی کو معصوم عن الخطا. کیوں مانوں؟ وہ اللہ کے نبی تھے معصوم عن الخطا. اس کے بعد کسی کو ماننا گمراہی ہے. اس سے جب کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے تو مطاع کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ پھر وہ قانون کیسے بنائے گا؟ معصوم عن الخطا نہیں ہے. اچھا اجماع کس شے کا نام ہے کہ وہ قانون بنا لے لوگ اس پر متفق ہو جائیں؟ اس کا نام اجماع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر قانون نہیں بنا رہے جب تک شورا ان سے متفق نہیں ہو جاتی. تو یار کوئی خدا کا خوف کی بات کریں. یہ ہم نے خود ایک اسلام خود سے سوچا ہے. اب وہ حدیثیں جن کے بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پروگریسو اسلام کہیں نظر نہیں آتا, یہ آپ کا سوچا ہوا ہے. آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوگا کہ حضرت مہدی آ کے تلواروں سے جنگ کریں گے. آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوگا وہ غلیلیں چلائیں گے. مجھے پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل جائے گا, تلواروں کی جنگ ہوگی, لیکن میں ایک بات بتاؤں, تلواروں سے ہوئی تو انگریز جلدی جیتے گا. آپ فزیکلی انگریز جتنے فٹ نہیں ہیں. وہ تو جو ہوگا لیکن جو خراسان سے کافی نکلنے ہیں اور سر وہ خراسان والی حدیثیں پتہ نہ ان کو رہنے دیں. خراسان سے دجال نے بھی تو نکلنا ہے نا, وہ بھی تو حدیث میں ہے نا کہ خراسان سے دجال نکلے گا. نہیں میری بات سنیں, خراسان سے دجال کے نکلنے کا ذکر بھی حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ خراسان سے نہیں ہے, وہ ادھر سے. کدھر سے؟ ایک منٹ کدھر سے؟ جناب خراسان سے. تو خراسان اصفہان تک چلا جاتا ہے, اور اصفہان کا جو ذکر ہے وہاں سے دجال کے نکلنے کا نہیں, 70,000 یہودی جو اس کے ساتھ سبز چادریں اوڑھ کے نکلیں گے. اور ایک حدیث میں دجال کے نکلنے کا ذکر عراق اور شام کے درمیان کی کسی وادی سے نکلنے کا ذکر ہے. تو پھر ایک ادھر سے نکلے گا ایک ادھر سے نکلے گا, یا یہ ایک پہلے ادھر سے نکلے گا پھر دوسرا ادھر سے نکلے گا, یا یہی پہلے ادھر سے نکل کے پھر دوسری مرتبہ ایک دوسرے رخ میں وہاں سے نکلے گا. یہی تطبیق ہوگی نا کہ پہلے مہدی الدجال بن کے نکلے گا پھر مسیح الدجال بنے گا. تو جب مہدی الدجال بن کے نکلے گا تو خراسان سے نکلے گا, اور مسیح الدجال بن کے نکلے گا تو وہاں سے نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو خراسان سے جو لشکر نکلیں گے نا, تو ان بعض علماء ہی کہتے ہیں کہ وہ نکل چکے. سر اکثر تو اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اکثر علماء کے اس بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ تو چند لوگ ہیں جو ان چیزوں پر بات کرتے ہیں, ان میں سے بہت سے وہ جن کی رائے وہ بھی ہے کہ وہ نکل چکے, ہماری مدد کرنے کو گیا تھا عباسیوں کی حکومت کرنے کے لیے. اصل میں یہ ہماری جو گفتگو ہے وہ کسی اور طرف چلے گی. اصل میں وہ اس لیے کارنر میں چلی گئی ہے کہ ان کو چین نہیں آ رہا ہے. اصل میں باقی صاحب تو آپ جو ہے نا اکیلے بیٹھ کے گفتگو کریں. ہاں وہ اکیلے بیٹھنے کی گفتگو, ہاں اکیلے بیٹھنے. رفقا کا تو سارے علم میں ہے کہ ہمارے صاحب نے تنظیم چھوڑی یا ان کا اخراج کیا گیا کہ جی تنظیم اپنے موقف سے ہٹ چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم بھی جب کراچی کی تربیت گاہ سے ہم واپس آئے, کچھ مدرسین تھے, ہم نے بھی اپنے امیر حلقہ کو سب ہم نے آگاہ کیا کہ جی اس وقت یہ فکر پڑھائی جا رہی ہے. تو اصل میں میں یہ ازبر بھائی سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی انہوں نے ہمارے کوئی ایسے مدرسین کی تربیت گاہ اٹینڈ نہیں کی, اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جی وہاں پہ کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, کیا ان کی فکر ہے. ابھی شاید ان کی امیر محترم سے بھی انفرادی ملاقات نہیں ہوگی ان کی, یا ان کی نہیں ہوئی ہوگی ان کی. انہوں نے جو بھی ان کی وضاحت ہے وہ لوکلی پہنچی ہے. اصل میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اصل میں ہمارا جو موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ جی ہم جس وجہ سے ہمارے صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں, ہم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ اور کچھ یعنی انہوں نے یعنی آپ نے پیش بھی کیا
تو ایک سر میں چیز یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے اقبال فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی ہم اصل میں یہ تنظیم جو ہے وہ اصل میں اقبال کی فکر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو اسکولوں کالجوں والوں نے زیادہ بہتر سمجھا، اور مدرسوں کے لوگ جو ہے وہ کسی بھی اب دیکھیں نہ وہ تنظیم اسلامی میں آتے ہیں نہ وہ جماعت اسلامی میں آتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے. اور اکثر اب دیکھیں کہ جماعت اسلامی میں بھی اور تنظیم میں بھی اکثریت جو ہے وہ اسکولوں کالجوں کے لوگوں کی پڑھی ہوئی ہے اور مدارس کے لوگوں کی ہے ہی نہیں. ایک تو وہاں پہ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، یہ کہ جی یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے حوالے سے یا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ وہی جیسے بات کر رہے تھے کہ امت کے جو مال ہے جو موقع تھا اس سے ہٹے ہوئے ہیں. وہاں پہ مدارس میں ہمارے یہ جو اکابرین ہیں ان کے حوالے سے برین واشنگ ہوتی ہے، شاید ہمارے سارے بھائیوں کو معلوم ہو. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلے ہم نے اختلاف کیا، لیکن یہ بات پھر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم تنظیم سے الگ ہو جائیں یا تنظیم ہمارے اخراج کر دیں، تو وہ جو ملت سے رابطہ استوار رکھ والی جو بات ہے وہ پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ.